یہ جو ماہ گزر رہا ہے اس مہینہ کے اندر، یہ کل 10 رمضان المبارک ہے۔ اس کو الزوجۃ الوفی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی ساتھ بھی نسبت حاصل ہے۔ آپ کی جو اس دنیا سے وصال ہے وہ 10 رمضان المبارک 10 نبی کے اندر ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت ابو طالب اس دنیا سے وصال کرتے ہیں، تو آپ کے چند دنوں کے بعد آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا بھی وصال ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو طالب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے ساتھی ہیں، آپ کی بڑی حمایت کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک دن آ کر کے آپ کے چچا فرماتے ہیں، میرے بھتیجے اب اتنا بوجھ مجھ میں اٹھانے کی طاقت نہیں ہے، اسلام کے حوالے سے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ لوگ آپ کے بارے میں چمگوئیاں کرتے ہیں۔ فرمایا کہ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں باتیں کریں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، چچا بتائیں نا یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہا یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنے بھتیجے سے بات کریں کہ دین اسلام کی بات چھوڑ دیں، ہم ان کو مال و متاع دیتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مال و متاع میرے قدموں کا دھوبن ہے، میں اس مال و متاع کو کیا کروں گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ بھتیجے جتنی طاقت مجھ میں تھی میں نے وہ کام کیا، اس سے بڑھ کر میرے اندر نہیں ہے کہ میں تمہارا ساتھ دے سکوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، چچا جان آپ میرا ساتھ دیتے رہے، اس کا صلہ آپ کو اللہ دے گا۔ ہاں اس کے بعد اگر آپ میرا ساتھ چھوڑنا چاہتے ہیں تو چھوڑ دیں، اب یہ قوم میرے دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دے تو بائیں ہاتھ پہ چاند کو بھی لا کر رکھ دے تو میں محمد دین خدا سے کبھی پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ اس کو استقامت کہا جاتا ہے، اس کو ڈٹنا کہا جاتا ہے۔ 10 نبی کے اندر آپ کے چچا وصال کرتے ہیں، آپ کے وصال کے بعد آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا بھی وصال ہو جاتا ہے۔ تاریخ میں اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے، یہ غم کا سال تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر یہ بڑا مشکل اور کٹھن مرحلہ تھا کہ آپ کی اس زوجہ محترمہ نے آپ کا بڑا سہارا بندہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت دین کے اوپر کو مشکل وقت آتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ خدیجہ دین کے لیے مشکلات ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دہارس مانتی ہے جیسے خدیجہ الکبریٰ۔ لوگ تو آج گھروں کے اندر بیوی سے بات کی جائے نا کہ یہ کام مشکل ہو چکا ہے تو وہ فوراً کہتی ہے کہ مشکل ہے تو آپ اس کو چھوڑ کے تو یہ والا کام شروع کر لیں، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عظمت پہ قربان جائیں۔ آپ فرماتی ہیں حضور آپ پریشان نہ ہو، آپ کا رب آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، آپ دین کے لیے نکلتے رہیں، آپ کا رب آپ کا حمایتی اور معاون مددگار ثابت ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے وصال کرنے کے 3 سال گزرنے کے بعد آپ کی شادی جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ کا نکاح ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی ایک بہن ہے جس کا نام حضرت حالہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پہ دستک دی، حضور نے پوچھا آنے والا کون ہے؟ عرض کی حضور میں حالہ ہوں۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب وہ حاضر خدمت ہوتی ہیں تو حالہ نے جب یہ میں کا لفظ بولا تو حضور فوراً کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں حضور آپ اتنی جلدی سے سیدھے ہوئے؟ تو میرا آقا فرماتے ہیں عائشہ کیا بتاؤں، بولی تو حالہ تھی، مجھے لگتا تھا کہ خدیجہ آ گئی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں کہ مجھے کبھی کبھی رشک آتا ہوتا تھا کہ حضرت خدیجہ کا مقام کتنا اونچا ہے، آپ کی شان کتنی بلند ہے کہ حضور ہر وقت ان کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ ایک دن حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کہ حضور نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت غار حرا سے آپ پلٹ کر تشریف لائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دثرونی یا خدیجہ، خدیجہ میرے اوپر کمبل اوڑھ دو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کمبل جب اپنے اوپر لیا، حضرت خدیجہ سوال کرتی ہیں حضور معاملہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک آج فرشتہ دیکھا ہے جس نے مجھے کہا اقرا پڑھیں، تو میں نے اللہ کے نام سے پڑھنا بھی شروع کیا۔ حضرت خدیجہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس آپ کو لے کر کے جاتی ہیں، جا کر کے انہوں نے کہا وہ تورات کے حافظ تھے، کہا ہاں ہاں حضور یہی وہ فرشتہ ہے جو آج سے قبل انبیاء کے پاس آتے رہے، اور ورقہ بن نوفل دیکھے وہ بھی موحد ہیں،
اور فرماتے کیا ہے، کاش میں اس وقت بھی زندہ رہوں جس وقت آپ کی امت آپ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دے۔ حضور نے فرمایا کہ ورکا یہ لوگ مجھے کیا مجبور بھی کریں گے؟ فرمایا حضور ہاں، جو دین کے لیے بات کرتا ہے اس کو آزمائشوں سے گزرنا تو پڑتا ہی ہے، اس کو تکالیف کو برداشت تو کرنا پڑتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب بکری ذبح ہوتی تو حضور پہلے فرماتے کہ اس کو خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں میں بانٹ کر آؤ۔ تو میں نے ایک دن پوچھا حضور وہ بوڑھی خاتون آپ کو بھولی نہیں ہے جس کی جو ہے رخساروں کے اوپر جو ہے وہ جھریاں پڑ چکی ہیں، حضور کیا آج تک آپ اس کو بھولے ہی نہیں؟ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بتاؤ تو صحیح خاتون، آپ فرمایا عائشہ میں کیسے بھولوں گا؟ فرمایا آمنت بی ہی نا کفر بی الناس، فرمایا اس نے مجھے اس وقت مانا تھا جب لوگوں نے مجھے انکار کیا تھا، جب میرا انکار کرنا چاہا تو خدیجہ نے مجھے کہا تھا کہ حضور میں آپ پر ایمان لاتی ہوں، تو فرمایا اس وقت خدیجہ الکبریٰ نے میرے اوپر ایمان لائی، اور فرمایا جب لوگوں نے مجھے جھٹلانا چاہا اس وقت اپنے مال سے جو ہے وہ خدیجہ الکبریٰ نے میری مدد کی ہے۔ ایک بہت بڑے جو ہے وہ غیر مسلم مستشرق نے اس بات کے حوالے سے لکھا، اس نے کہا کہ دنیا کے اندر دو شخصیات ایسی آئی ہیں کہ جنہوں نے اپنا مال نہیں دیکھا، سامنے دیکھا ہے تو حضور کا جلوہ دیکھا ہے۔ پوچھا گیا کہ وہ شخصیات کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ایک حضرت صدیق اکبر کی ذات ہے، دوسری سیدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی ذات اقدس ہے۔ پوچھا گیا کہ ان کا جب دنیا سے وصال ہوتا ہے تو ان کے پاس ایک جو ہے وہ ایک کوڑی بھی موجود نہیں تھی، بلکہ سب کچھ حضور کے قدموں پہ نچھاور کر دیا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے اندر جو ہے وہ ہر چیز رب کائنات نے عطا کی ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی حیات مبارکہ کے اندر حضور نے شادی نہیں فرمائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج ہیں وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی جو ہے وہ زندگی کے بعد کی ہیں۔ 25 کی عمر کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح حضرت خدیجہ کے ساتھ ہوتا ہے جب ان کی عمر 40 برس کی ہے۔ اتنی وفاداری دکھائی ہے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ جس کی مثال کائنات میں نہیں ملتی۔ اور جب جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شاب ابی طالب کی گھاٹی کے اندر حضور کو مسحور کیا جاتا ہے تو آپ کی زوجہ محترمہ آپ کی ساتھی اور آپ کی معاون بنتی ہیں۔ وہ کوئی عام مرحلہ نہیں تھا۔ آج تو ہم جو ہے وہ سحری سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانا پینا مشکل ہو چکا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ روزہ ہی ہمارے لیے تنگی کا باعث ہے۔ کبھی ان کی سیرت کا بھی مطالعہ کریں کہ 7 نبوی کے اندر جن کو جو ہے وہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں اور گھاٹی کے اندر جن کو مسحور کیا جاتا ہے، حضرت سعد بن نبی وقاص فرماتے ہیں کہ ہم نے سوکھا ہوا چمڑا بھی چبایا ہے، ہم نے اسلام کے لیے جو ہے وہ سوکھا چمڑا بھی چبایا ہے، درختوں کے پتے بھی سوکھے ہوئے کھائے ہیں۔ تو پھر بھی میرا آقا فرماتے تھے کہ ان لوگوں کی بات تو صحابہ میرے ساتھ ہے، اگر کوئی آپ میں سے جانا چاہتا ہے تو وہ جا سکتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کہتے ہیں حضور ہم نے کلمہ چھوڑنے کے لیے نہیں پڑھا تھا، یہ تعلق قیامت تک قائم رہنے والا ہے۔ اور جاتے وقت وہ کہتے تھے کہ سر دیتے ہیں دے یار ملیندہ کہ سودا سستا جان، پچھلی عمر تو یعقوب سمجھو تو پہلے ریو نادان۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ نے وفاداری کا دم جو ہے وہ ثابت قدمی کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کیا ہے۔ حضرت ذی وقار ہم تو ایک روزے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ میں کہتا ہوتا ہوں کہ آپ ساری زندگی بھی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر کے بسر کر دیں، صحابہ کرام کی زندگی کی ایک رات کی آپ کو بھی برابری نہیں کر سکتے کہ جو مقام اللہ نے ان کو بخشا ہے اور ان کی جو عظمت اور ان کی جو شان اللہ نے اونچی کی ہے۔ حضرات محترم یہ 10 رمضان المبارک آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضور سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ کی زوجہ محترمہ کا وصال ہوتا ہے تو وصال کے چند لمحوں سے قبل آپ کی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنی بیٹی سے فرماتی ہیں کہ جا کر کے حضور سے فرمائے کہ اپنی کملی مجھے عطا کر دیں اور میں اس کا کفن بنانا چاہتی ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی چونکہ 10 نبوی کو ہے وہ نماز جنازہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود حضرت خدیجہ الکبریٰ کی قبر میں اترتے ہیں
اور आका अलैहिस्सलाम कब्र में लेट कर उसको चेक करते हैं। ये है इस्लाम से वफादारी का अजर, ये है हुजूर उसका अजर दुनिया में भी और आखिरत में भी अता फरमाएंगे जो इस्लाम के साथ वफादारी का सबूत देता है। आका अलैहिस्सलाम जब उसमें ठहरते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब ये बात अपनी साहबजादी की सुनी कि अम्मी जान फरमाती हैं कि मुझे अपना ये ऊपर लेने वाला कपड़ा मुबारक अता कर दें, तो आका अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अम्मी ने ये आपकी वालदा ने ये क्यों चाहत की? कहा कि इसलिए वो कहती हैं कि शायद दुनिया से रुखसत होने का वक्त आ चुका है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फातिमा मांगा क्या है? सिर्फ एक कपड़ा? फरमाया फातिमा बेटी तुम्हारी माँ की इस्लाम के लिए वफादारी इतनी है, आज अगर मेरी जौजा मुझसे कहती हुजूर मुझे अपनी जिल्द अता कर दें तो मैं मोहम्मद वो भी उतार कर अपनी जो है वो आपकी जौजा आपकी माँ के जो है वो सामने रख देता। तो आका अलैहिस्सलाम ने उन लोगों के साथ वफादारी की है जो इस्लाम के लिए अपने आप को पेश करते हैं। खुदात मोहतरम, ये एक रोजे की तो बात नहीं है, ये 10 रमजान मुबारक कम से कम ये एहतमाम जरूर करें। सहरी के वक्त आपकी दर्जात की बुलंदी के लिए आप दुआ करें। खुदात मोहतरम, ये वो नफूसे कुदसियां हैं जिनकी एक एक आंख से निकलने वाले कतरे के सदके से हम जैसे गुनहगारों का बेड़ा पार होगा। खुदात मोहतरम, हमारे गुनाहों का जो धुलने का सबब है ये इन नफूसे कुदसिया का सदका है। तो आए मैं और आप सब मुसम्मम इरादा करें कि हमने ज़वाजुन नबी के साथ वफादारी का सबूत जो है वो निभाना है, हमने इस्लाम के साथ वफादारी करनी है, हमने तालीमात इस्लामिया के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को जो है वो बसर करना है। तो फरमाया कि तुम अगर रोज़े का फ़लसफ़ा समझ जाओ तो तुम्हें इस बात का इल्म आ जाए कि अल्लाह की बारगाह में इसका कितना ऊंचा मुकाम है। अल्लाह मेरी और आपकी हाजिरी को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। आने वाले हबाब को खुदा अजर अजीम से माला माल करे। वाखिर दावाना।